اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم کتاب علی پور کے اہلی کے چھٹے حصے کے ساتھ حاضر ہیں۔ اس وقت ہم اس کتاب کا جو چیپٹر پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے بچپن۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ 3 بچے۔ اس روز ایلی کو ایک عجیب سا احساس ہو رہا تھا، جیسے وہ 3 بچے عجیب و غریب کھیل کھیل رہے ہوں۔ علی احمد، خانم اور ایلی۔ ابا تو یوں سنجیدگی سے باتیں کیے جا رہے تھے جیسے وہ علی احمد ہی نہ ہوں، مگر ان کی آنکھوں کی چمک ان کے بہروپ کی چغلی کھا رہی تھی، اور خانم یوں لپٹی ہوئی بیٹھی تھی جیسے واقعی علی احمد اس کے لیے ایک بیگانہ شخص ہوں۔ لیکن وہ ہر بار ایلی کی طرف دیکھ کر یوں آنکھ چمکاتی کہ اسے اس انوکھے کھیل کا لطف آ جاتا، اور اس کا جی چاہتا کہ وہ کھیل ہمیشہ کے لیے جاری رہے، اور خانم اس کی طرف دیکھ کر مسکاتی رہے۔ ایلی کا جی چاہتا تھا کہ وہ قہقہا مار کر ہنس دے۔ پھر جلد ہی چند ایک ماہ کے اندر اس استانی کا راز کھل گیا جو سیل آباد کے اسکول میں پڑھاتی تھی، اور علی احمد سے گھونگھٹ نکالنے میں احتیاط سے کام لیتی تھی، اور صفیہ کا منہ غصے سے لال ہو گیا اور اس کی آواز سارے محلے میں گونجنے لگی۔ حالات بگڑتے دیکھ کر علی احمد تو گھر سے باہر چلے گئے اور جان بوجھ کر دیر سے آئے۔ حقیقت یہ تھی کہ روز بروز علی احمد کی طبیعت صفیہ سے ہٹتی جا رہی تھی، اور صفیہ کو خود اس کا احساس ہوتا جا رہا تھا کہ اس کا اثر ختم ہو چکا ہے۔ اپنے اثر کو قائم رکھنے کے لیے اس نے از سرے نو ہاتھوں پر مہندی لگائی، باریک ریشمی قمیض پہنی، سیاہ کناری والے دوپٹے اوڑھے، لیکن ان کوششوں کے باوجود اس کا رنگ زرد پڑتا گیا، اس کی آواز مرجھا گئی۔ یہ محسوس کر کے صفیہ نے نئے پہلو سے اپنی اہمیت کا احساس اخذ کرنے کی کوششیں کی۔ علی احمد نہیں تو نہ سہی ہاجرہ جو ہے جس پر وہ حکومت کر سکتی تھی۔ علی احمد مزاج کے بہت شگفتہ واقع ہوئے تھے۔ وہ صفیہ کے غصے کو دیکھ کر چوری چوری مسکراتے اور پھر سنجیدگی سے ان بگڑے ہوئے حالات پر بات کرنے کے بجائے جھٹ ٹین کا سپاہی بن جاتے۔ اس پر صفیہ چڑھ جاتی اور بے بسی اور غصے میں ہاتھ چلاتی، لیکن ٹین کا سپاہی ہنسے جاتا، لڑے جاتا، حتیٰ کہ صفیہ کا غصہ ختم ہو جاتا اور وہ مسکرانے لگتی اور ٹین کا سپاہی فاتحانہ طور پر قہقہا لگاتا اور سب ٹھیک ہو جاتا۔ لیکن اس کے باوجود اب سب ٹھیک نہ ہوتا تھا۔ صفیہ کے دل کی پھانس نہ نکلتی تھی اور اس کا رنگ روز بروز زرد ہوتا جا رہا تھا۔ خانم روز موجود ہوتی تھی، اس کی موجودگی سے صفیہ کا رنگ اور بھی پھیکا پڑ جاتا، اور گھر میں خانم کے قہقہے گونجتے اور اس کی کالی آنکھیں مسکاتی، اور علی احمد دبی دبی خوشی سے بے تاب ہو کر جھومتے اور چلاتے، ایلی اب تم ذرا سراب کو کھلاؤ، باہر جا کر کھلاؤ اسے باجا سناؤ۔ اور ایلی بڑی مسرت سے سراب کو اٹھا لیتا اور خانم کے چھیڑ دینے والے ہاتھ ایلی کے منہ کو تھپکتے اور اس کا جسم جھنجھنے کی طرح بجتا، اور رگو پے پر بیر بہوٹیاں سی چلتی اور خوشی سے اس کے پاؤں زمین پر نہ ٹکتے، اور وہ محسوس کرتا جیسے ہوا میں اڑا جا رہا ہو۔ خانم کی نگاہیں علی احمد کو جھنجھناتی اور علی احمد فرط الفت سے یا نہ جانے کیوں صحن میں ادھر ادھر گھومنے لگتے، اور صفیہ بیزار ہو کر پلنگ پر جا بیٹھتی اور منہ دیوار کی طرف موڑ لیتی۔ خانم کے آنے سے صفیہ ایلی سے اور بھی چڑھنے لگی۔ تو ابا کے پیغام لے کر جاتا ہے، شرم نہیں آتی؟ اور شرم آنے کی بجائے ایلی کی ایڑیاں اونچی ہو جاتی اور اس کی چھاتی تن جاتی، اور وہ ابا سے گہرے تعلقات رکھنے کے خیال سے فخر محسوس کرتا۔ ابا اب تقریباً ہر روز کھانا کھاتے ہوئے اسے آواز دیتے، ایلی، اور پھر 2 انگلیوں میں لٹکتا ہوا گوشت کا ٹکڑا اس کے ہاتھ میں تھما دیتے۔ اب وہ اسے مرے ہوئے چوہے کی طرح نہ پکڑتا تھا، بلکہ یوں لٹکائے چلا جاتا جیسے وہ کوئی تمغہ ہو، اور پھر روٹی پر رکھ کر اسے یوں کھاتا کہ فرد دیکھ لے تو جل کر راکھ ہو جائے۔ صفیہ اب عام طور پر چپ چاپ اکیلی پڑی رہتی اور تنہائی میں کھانستی رہتی تھی۔ ادھر علی احمد کے کمرے میں خانم کے قہقہے گونجتے۔ سراب کے لیے ایلی گرامو فون پر پرانے ریکارڈ لگاتا اور خانم کی سریلی آواز کے ساتھ ساتھ موسیقی کا ساز چھڑ جاتا۔ ادھر باورچی خانے میں ہاجرہ خانم کے لیے چائے بنانے میں مصروف رہتی۔ پھر دفعتاً علی احمد چلاتے، ایلی، سراب کو باہر لے جاؤ، وہاں بہل جائے گا۔ سراب کو اٹھا کر ایلی باہر نکل جاتا اور خانم کی سریلی سروں پر ٹین کا سپاہی رزمیہ انداز سے رقص کرتا، اور ایلی کا جی چاہتا کہ وہ چھپ چھپ کر اس رقص کو دیکھے۔
बेचारी सफ़िया का बेशतर वक्त अब तन्हाई में गुजरता था। अकेले बैठे बैठे खामोशी से उकताकर या तो हाजरा को कोसती रहती या खांसती रहती। हाजरा ने एक बार अली को बताया था कि सफ़िया बीमार है, इसे सिल का आर्जा हो गया है, मगर अली को एतबार न आता था। सफ़िया बीमारी या किसी और वजह से आजिज़ आ जाए, अली इसको तस्लीम करने के लिए तैयार न था। यह कैसे मुमकिन हो सकता है कि सफ़िया को कोई आर्जा हो जाए? यह तो महज तन्हाई की वजह से था। जो अब्बा बाहर रहते थे और फिर खानम जो आ जाती थी वहाँ। खानम आती तो घर में एक शोर मच जाता। खानम कितना शोर मचाती थी। इसका अली को मुस्का कर देखना, निगाह से अली का मुंह सहलाना और इसके मुंह को झुनझुने की तरह बजाना। अब अली को मालूम हो चुका था कि खानम उस्तानी ना थी। ये जानकर इसे बहुत दुख हुआ था। अगर वो उस्तानी होती तो खूब रहता। वो दिल ही दिल में सोचता था, न जाने उस्तानी कैसी होती होगी। वो तो फर अंग्रेज़ी बोलती होगी और फिर ऊंची एड़ी की जूती पहनकर टप टप चलती होगी, बिल्कुल जैसे बाज़ारों में मेमे चलती हैं। उस्तानी। फिर एक रोज़ अली अहमद दौरे पर जाने लगे तो उन्होंने अली को पास बुलाया। चलो अली, वो बोले, तुम्हें साथ लिए चलते हैं। अली घबरा गया, न जाने अली अहमद इसे कहाँ ले जाएंगे। हाजरा ने यह बात ताज्जुब से सुनी और सफ़िया ने नाक चढ़ाई। नहीं नहीं, घबराने की क्या बात है, अली अहमद बोले। वहाँ स्कूल की उस्तानी अली का ख्याल रखेगी। उस्तानी? अली उठकर बैठ गया। जब वो अब्बा के साथ तांगे में बैठा तो खानम का हाथ लगे बगैर ही इसके गाल झुंझुने की तरह बज रहे थे और दिल धक धक कर रहा था। उस्तानी, उस्तानी, इस महल्ले की चक्की खुशी से चीख रही थी। तांगा में बैठे हुए वो चारों तरफ गौर से देख रहा था, लेकिन इसे कुछ दिखाई न दे रहा था। वो खेत, वो सड़क, वो पेड़ सब धुंधलाए हुए थे। दूर उफ़्क़ पर टीलों के पीछे से एक हसीना झांक रही थी। जब वो मंजिल पर पहुंचे तो उन्हें एक साफ़ सुथरे कमरे में बिठा दिया गया और फिर इनकी तवाज़ो के लिए दूध की एक भरी हुई कागर आ गई। इतना सारा दूध, और स्कूल में इसके अपने मदरसे में तो दूध देखने में नहीं आया था कभी। अलबत्ता ख्वांचे वाले मदरसे के बाहर पापड़ और पकोड़े बेचा करते थे, दूध तो नहीं बेचते थे। वो शायद जनाना मदरसों में दूध बिकता हो। बाहर सूरत वो हैरान था कि 2 ऊंचे लंबे गिलास रखकर नौकर चला गया। पलंग पर अली अहमद तकिया लगाए हुक्का पी रहे थे, जैसे वो खानम के घर पिया करते थे। अली ने इनकी तरफ देखा और महसूस हुआ कि कुछ होने वाला है। अस्सलामु अलैकुम। औरत की आवाज़ सुनकर अली चौंका। इसने मुड़कर देखा। पीछे लटके हुए पर्दे से एक हिनाई हाथ निकल आया। बच्चे को अंदर भेज दीजिए। कहिए, अच्छे तो हैं आप? शुक्र है। अली अहमद बोले, अंदर जाओ, उस्तानी जी बुला रही हैं तुम्हें। अली हिचकिचाता रहा, लेकिन अली अहमद की निगाह में संजीदगी की झलक थी। आओ ना बेटा। अंदर से आवाज़ आई और अली झिझकता हिचकिचाता हुआ अंदर चला गया। अरे, उस्तानी की तरफ देखकर वो भौंचक्का रह गया। इसका रंग काला था, जिस्म भद्दा और मुंह पर बेजारी छाई हुई थी। अली के तख़य्युल में तो उस्तानी न जाने क्या थी। वो समझता था कि उस्तानी खानम से कहीं ज़्यादा खूबसूरत और रंगीन होगी। इसकी आंखों में शरारत चमक रही होगी और मजगां इशारों से लदी हुई होंगी, और इसके हाथ खानम के हाथों से ज़्यादा बेतकल्लुफ़ होंगे जो इसे झुनझुनाएंगे। इस उस्तानी के चेहरे पर तो नहूसत छाई हुई थी। इसकी हरकत बेहद भद्दी थी और फिर शलवार की जगह चादर बांध रखी थी। औरत और चादर, ला हौला वला कुव्वता। अली के दिल में नफ़रत खोलने लगी। ये कैसी उस्तानी के यहाँ ले आए थे अब्बा? शायद वो गलती से वहाँ आ गए हों, लेकिन इस मामले में अब्बा गलती नहीं कर सकते थे, और अब भी वो चारपाई पर मुतमईन और मुतवक्के अंदाज से लेटे हुए थे। अली हैरान था। उस्तानी की निगाहें अली अहमद पर टिकी हुई थी, जैसे उन्हें जांच रही हों, तोल रही हों। तो ये थी उस्तानी, हेड मुअल्लिमा। ये लो मिठाई। इसने अली के सामने मिठाई की थाली रख दी और ख़ुद फिर से पर्दे के पीछे आ खड़ी हुई। वो फिर अली अहमद से बातें करने लगी। शमीम तो इन दिनों कश्मीर में है, वो वहीं रहती है। क्यों ना रहे, लड़की के खाने पीने के दिन हैं, और फिर वो तो कश्मीर के मेवों पर पली हुई है। ये सुर्ख चेहरा, अल्लाह झूठ ना बुलाए, कोई जवानी आई है लड़की पर। आंखें फटती हैं देखकर, और फिर ऊपर से 10वीं पास। अच्छा, 10वीं भी कर ली है? अली अहमद ने कहकहा मारकर पूछा। पिछले साल जो की थी, मैंने बताया तो था। अच्छा, अली अहमद बोले, लेकिन तुम भी तो आज तक बातें ही करती रही हो, कभी मिलाया तो नहीं शमीम से? है, बच्ची है अभी, उस्तानी ने ज़रा तुंक कर जवाब दिया। उम्र ही क्या है इसकी, अफसरों के सामने कहाँ आती है?
بیگمہ ادھر دیکھو۔ علی احمد بولے، ہم کیا غیر ہیں؟ نہیں، غیر تو نہیں، وہ بولی۔ پھر بھی جب تک بات طے نہ ہو جائے۔ بھئی واہ، وہ ہنسنے لگے، کیا کوئی کسر باقی ہے؟ بات طے ہی سمجھو۔ نہ جانے وہ کس کی باتیں کر رہے تھے، شمیم کون تھی، وہ کشمیر میں کیوں پل رہی تھی، اس کی طرف دیکھ کر آنکھیں کیوں پھٹتی تھیں، اور وہ بات کیا تھی جسے طے سمجھا جا رہا تھا۔ ایلی ان کی باتوں سے اکتا گیا اور مٹھائی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ استانی سے مٹھائی ہی کہیں سے اچھی تھی۔ دورے سے واپسی پر علی احمد نے گھر میں داخل ہونے سے پہلے کہا، دیکھو ایلی، گھر میں کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس نے باپ کی طرف دیکھا اور بات سمجھے بغیر ہی اسبات میں سر ہلا دیا۔ پھر وہ سوچتا رہا کہ نہ کرنے کی بات ہی کون سی ہے، کوئی بھی تو نہیں۔ وہ تو وہاں دودھ پینے کے علاوہ مٹھائی کھاتا رہا تھا، اور وہ شمیم کی باتیں کرتے رہے تھے اور پردہ ہوا سے اڑتا رہا تھا۔ ہائے، دفتن اسے خیال آیا، استانی نے شلوار کی جگہ چادر باندھی ہوئی تھی جیسے جاٹ باندھتے ہیں۔ رنگ دار چادر، ساڑی نہیں، رنگ دار چادر اور قمیض۔ آخر استانی نے چادر کیوں باندھی ہوئی تھی؟ شاید ابا کا بات نہ کرنے سے یہی مطلب ہوگا کہ گھر والوں کو پتہ نہ چلے کہ استانیہ شلوار پہننے کی بجائے چادر باندھتی ہیں۔ لیکن وہ شمیم کون تھی جو کشمیر کے پھلوں پر پل رہی تھی اور جس پر جوانی ٹوٹ کر آ رہی تھی؟ شاید علی احمد شمیم کی بات کو چھپانا چاہتے تھے۔ اسے کچھ سمجھ میں نہ آ رہا تھا۔ بہرحال اس پر استانی کی حقیقت تو کھل چکی تھی۔ استانی سے مایوس ہو کر وہ ایک دفعہ پھر خانم کی طرف متوجہ ہو گیا، لیکن جلد ہی خانم کا قرب بھی اس سے چھین لیا گیا، اور علی احمد نے کسی وجہ سے انہیں علی پور بھیجنے کا فیصلہ کر لیا، اور ہاجرہ، فرحت اور ایلی علی پور آ گئے۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔